الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین متفق علیہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوان و بزرگان ملت، مذاہب عالم کا منصفانہ اور غیر جانبدارانہ تجزیہ ہے جو بتاتا ہے کہ اسلام ہی امن و امان کا نقیب اور صلح و آشتی کا علم بردار ہے۔ اسی لیے ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام قابل احترام، لائق تعظیم ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ہر ان کی تمام تر کتابیں جو انبیاء پر نازل ہوئی، رسولوں پر نازل ہوئی، ان پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت عقیدت اسلام کا جز ہے۔ ان کی فرما برداری و اطاعت تکمیل ایمان کا سبب ہے، اور اس سے وفاداری اسلام کی اساس اور بنیادوں میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس جہاں قابل اطاعت قرار دی گئی، وہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو قابل احترام مقدس ترین شخصیت اسلام نے قرار دیا ہے۔ جہاں ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم ہے، وہیں ادب، تعظیم، غایت درجہ احترام کا بھی حکم ہے۔ اسی لیے مسلمانان عالم کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت، آپ کی عظمت، آپ کی تعظیم دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ بڑی ہوئی ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ جب تک میں تمہارے نزدیک تمہاری اولاد، تمہارے ماں باپ اور دنیا جہان سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں، محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک تم تکمیل ایمان کو نہیں پا سکتے، مکمل مومن نہیں ہو سکتے، کمال درجے کا ایمان تمہیں مل نہیں سکتا۔ اسی لیے 1400 سال کے اس لمبے عرصے میں ہمیشہ ہر زمانے میں مسلمانوں کے قلوب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت سے، آپ کی عظمت سے، آپ کی تعظیم سے، آپ کی اطاعت سے بھرے ہوئے ہیں۔ پھر اس میں چاہے وہ دیندار مسلمان ہو یا بظاہر اس کی زندگی گناہوں بھری گزر رہی ہو، اس کے باوجود اس کا دل اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت سے لبریز رہتا ہے۔ ناصر الدین ایک بادشاہ ہیں، وہ اپنے مصاحب کو اس کے نام محمد سے بلایا کرتے تھے۔ جب بھی آواز دیتے محمد نام سے پکارتے ہیں۔
اچانک ایک دن انہوں نے اپنے اس غلام کو تاج الدین کے نام سے پکارا. آواز دینے پر وہ آ تو گئے لیکن 3 دن تک پھر دربار میں حاضر نہیں ہوئے. 3 دن تک وہ دربار میں حاضر نہیں ہوئے. بلایا ان کو، وجہ معلوم کی تو وہ کہنے لگے کہ آپ مجھے ہمیشہ میرے نام محمد سے پکارا کرتے تھے، اس دن آپ نے تاج الدین نام سے پکارا، مجھے لگا کہ کچھ خفگی ہوگی، کوئی ناراضگی ہوگی، اس لیے شاید آپ نے میرا نام نہیں لیا. بادشاہ ناصر الدین کہنے لگے کہ واللہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، مجھے آپ سے کوئی ناراضگی نہیں، کوئی خفگی نہیں، لیکن چونکہ تمہارا نام اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسم مبارک والا نام ہے تو میں نے جب بھی تمہارا نام پکارا ہے باوضو ہو کر پکارا ہے. جب بھی میں محمد پکارا کرتا تھا میرا وضو رہتا تھا، اور اس دن میرا وضو نہیں تھا، اس لیے میں نے تاج الدین کے نام سے تم کو پکارا. یہ غائب درجہ محبت کہ ایک بندے کا نام اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر رکھا گیا محمد، تو اس کو بھی بے وضو پکارنا گوارا نہیں. اتنی تعظیم کی ہے. قریب زمانے میں اختر شیرانی نام کے ایک مشہور شاعر گزرے ہیں. ڈرنک کرنے کی عادت تھی، ہمیشہ شراب کے نشے میں دھت رہتے تھے. ایک مرتبہ وہ ایک ہوٹل میں بیٹھے ہوئے تھے، کچھ کمیونسٹ قسم کے لوگ ان کے پاس آئے اور ان کو چھیڑنے لگے. اور جس وقت یہ بات چیت چل رہی تھی وہ 2 بوتل چڑھا چکے تھے، یعنی شراب میں بہت زیادہ مدہوش تھے، ہوش میں نہیں تھے. ان کمیونسٹ لڑکوں نے موجودہ شاعروں کی بات کی تو وہ ہر ایک کا جواب دینے لگے کہ وہ تو سیکھ رہا ہے، وہ ابھی نیا نیا شاعر بنا ہے، وہ ناظم ہے. کسی کا نام لیا تو کہا وہ میرا شاگرد ہے. اچانک لڑکے نے کہا کہ آپ کا انبیاء کے بارے میں کیا خیال ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں. تو وہ تھوڑا سا غصہ ہوئے، کہا کہ جو موضوع چل رہا ہے، جس ٹاپک پر بات ہو رہی ہے اس پر بات کرو. بیچ میں کہاں تم دوسرے تذکرے چھیڑ رہے ہو، تو موڑ دیا دوسرے نے بات کا رخ. ارسطو اور دوسرے لوگوں کے بارے میں بات ہوئی تو کہا کہ کہاں ان کے بارے میں پوچھ رہے ہو، وہ اگر آج ہوتے تو ہمارے حلقے میں بیٹھتے اور ہم سے شاعری سیکھتے ہوتے. اپنی کہنے لگے، اپنی بگارنے لگے، بتانے لگے کہ میں کون ہوں. اتنے میں اچانک ایک کمیونسٹ لڑکے کے زبان سے یہ نکلا کہ آپ کا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے. اتنا سننا تھا کہ اختر شیرانی لال ہو گئے، چہرہ سرخ ہو گیا، اور جو بوتل تھی شراب کی خالی بوتل وہ اٹھا کے اس کے سر پہ دے مارا. گستاخ کیا کہلوانا چاہتا ہے اور کن کا نام تو اپنی زبان پر لا رہا ہے. اپنے کیے ہوئے پر شرمندہ ہو، توبہ کر. اور خوب زیادہ اس کو اتنا زیادہ برا بھلا کہا کہ جب تک اس کو ہٹایا نہیں گیا خاموش نہیں ہوئے. اور جب اس کو جدھر ادھر کر دیا، اس کو ہٹا دیا گیا، تو یہ خود بھی اٹھ کھڑے ہوئے اپنے گھر کی طرف چلے اور ساری رات یہ کہہ کر روتے رہے کہ میں گناہگار ہوں، یہ لوگ مجھے کافر بنانا چاہتے ہیں. ایک ہی تو سہارا ہے، وہ بھی چھین لینا چاہتے ہیں. یہ غائب درجہ محبت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس آدمی کے دل میں ہے جو بظاہر گناہگار ہے، شراب کا عادی ہے، لیکن مسلمان ہے. اس کا دل اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت سے، محبت سے لبریز. تو یہ عام مسلمانوں کا حال ہے. مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی وہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا. دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اس کی نگاہ میں ہوا کرتی ہے. اسی لیے حضرت
مفتی محمود الحسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر جنت، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ جی یہ ہے، یہ مسلمانوں کا حال ہے کہ ان کے دل چاہے وہ جس سطح پر زندگی گزار رہے ہوں، بظاہر آپ کو ان کے حلیے سے، بات چیت سے، لین دین سے دینیات اور دینی چیزیں نہ جھلک رہی ہو، اس کے باوجود اگر آپ ان کے دل کو کھنگالو گے تو آپ کو وہ دل اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت سے لبریز ملیں گے۔ اور اس کی مثالیں ان چھوٹے بچوں کے ذریعے دیکھنے میں ملتی ہے جو ذرا سے اگر کوئی اونچ نیچ کر لے دینی چیزوں میں تو لاڈلا بچہ بھی مار کھا لیتا ہے، بہت زیادہ پیارا ہے، لاڈلا ہے، لیکن اگر کوئی گستاخی والا جملہ وہ کہہ دے یا کچھ ایسی بات کہہ دے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کوئی بات اس کی زبان سے نکل جائے تو اس کو بھی مارا جاتا ہے، ڈانٹا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے۔ تو برادران وطن کو اس نازک موضوع میں اپنے آپ کو بہت زیادہ محتاط رکھنے کی ضرورت ہے۔ اسلام تو وہ اعلیٰ ترین مذہب ہے جس نے مساوات، عدل و انصاف کی اتنی خوبصورت مثالیں قائم کی ہے کہ قرآن کریم نے معبودان باطلہ کو تک برا بھلا کہنے سے منع کیا ہے کہ ان کے معبودوں کو گالی مت دو، ان کو برا بھلا مت کہو۔ جب ہم کو روکا گیا تو لوگوں کو بھی مسلمانوں کے داخلی معاملوں میں مداخلت کرنے سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس میں گستاخی کرنے سے باز آ جانا چاہیے، ورنہ مسلمان اس کو برداشت قطعی نہیں کر سکتا، قطعی برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ حرمت رسول پر اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ کیا آپ نہیں جانتے غازی علیم الدین کو؟ تانگا چلانے والا معمولی بندہ، لیکن جب اس کے کان میں یہ بات پڑی کہ گستاخی کی جا رہی ہے، جس بندے کے ذریعے گستاخی ہو اس نے اسے کافر کردار تک پہنچا دیا۔ وکیل کے باس پرس کرنے پر اور یہ کہنے پر کہ علیم الدین صرف اتنا کہہ دینا کہ جس وقت یہ معاملہ ہوا میں ہوش میں نہیں تھا، اتنا کہہ دینا۔ غازی علیم الدین کہنے لگے وکیل صاحب کیا بات کرتے ہو، وہ ایک لمحہ تو ہوش کا آیا تھا، اس کے بارے میں بھی کہہ دوں کہ ہوش میں نہیں تھا۔ یہ جذبات ہوتے ہیں مسلمان کے۔ مورخ لکھتا ہے کہ ہم غازی علیم الدین کو بچا تو نہیں سکے لیکن وہ ایک تاریخ رقم کر کے گیا۔ جج کے سامنے غازی علیم الدین کہنے لگے جج صاحب آپ سے توہین عدالت برداشت نہیں ہوتی، ہم توہین رسالت کیسے برداشت کر لیں؟ اگر کوئی معاملہ عدالت میں پہنچتا ہے، جج کے سامنے آدمی کوئی غلط جملے کہتا ہے تو اس پر بھی مقدمہ دائر ہو جاتا ہے کہ اس نے جج کی توہین کی ہے، عدالت کی توہین کی ہے۔ جب توہین عدالت برداشت نہیں کی جا سکتی تو توہین رسالت کیسے برداشت ہوگی اور مسلمان اسے کیسے برداشت کرے گا؟ اس لیے سنبھلنے کی ضرورت ہے، اپنی زبان پر قابو رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات سے سجائیں، سنتوں کا اہتمام کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات سے اپنی زندگی کو مزین کریں، اپنے اخلاق سے، کردار سے، کریکٹر سے، لین دین سے، رہن سہن سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کا مظاہرہ کریں، دکھائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات کیا ہیں۔ برادران وطن کے ذہن میں جو غلط فہمیاں پیدا کی گئی ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں، جلسے منعقد کیے جائیں، سیرت کے عنوان پر غیر مسلم بھائیوں کو بلایا جائے، ان کے سامنے سیرت رکھی جائے، چھوٹی چھوٹی کتابیں جو بہت زیادہ
طویل نہ ہوں، مختصر صفحات کی کتابیں ہوں، وہ لوکل زبان میں جو زبانیں چلتی ہیں ان زبانوں میں شائع کیے جائیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات، آپ کے اخلاق، آپ کے وہ اخلاق جو آپ نے غیر مسلموں کے ساتھ کیے ان کو پیش کیا جائے، بتایا جائے۔ غیر مسلم اسکالروں کی جو تحریریں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر مبنی ہیں وہ لوگوں میں عام کی جائیں، کہ اسکالر لوگ، جینیس لوگ، پڑھے لکھے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیسی کیسی مدح کرتے ہیں، کیسی کیسی تعریفیں کرتے ہیں، کیا ان کے ریمارک ہیں، کیا ان کے جملے ہیں۔ یہ عام کرنے کی ضرورت ہے۔ جتنا ہم سے بن پڑتا ہے ہم اتنا کریں، خود عمل کریں، لوگوں کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ جو چند لوگوں کی جانب سے حرکتیں کی جا رہی ہیں، قانونی طریقہ کار کے ساتھ مسلمانوں کو اس پر سوچنا ہے، سخت قانون بنانے کا مطالبہ کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ہونی ہے۔ اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارا یہ ملک امن و امان کا گہوارہ بنے، اور اس میں ہر مذہب کے ماننے والوں کا احترام ہو، کسی کے بارے میں بھی کوئی غستانہ خانہ جملہ نہ نکالا جائے، نہ برداشت کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ساری امت اسلامیہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات سے اپنی زندگی کو مزین کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ گستاخی کر رہے ہیں انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کفر کردار تک پہنچائے، اور ان کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود فیصل بن جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔